اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ مدنیہ۔ سورۃ بقرہ مدنی صورت ہے۔ چھوٹا سا تعارف لیتے ہیں سورت کا ہم۔ سورۃ بقرہ کے بارے میں مختلف احادیث پائی جاتی ہیں۔ یہ پڑھنے والے کے لیے قیامت والے دن بدلی کا سایہ بنے گی، اپنے قاری کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تحفظ فراہم کرنے والی بنے گی۔ پھر اس کے بعد دنیا میں جو شخص اپنی اس کی تلاوت کرے گا ڈیلی بیس پر، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکات نازل فرمائیں گے، رزق کی فراوانی ہوگی، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیں گے اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اس صورت کی کوالٹی ایک یہ ہے کہ اس میں ایک آیت ہے آیت الکرسی، جو تمام آیتوں کی چیف ہے، سردار ہے۔ وہ کس چیز پر، اس کا مضمون کیا ہے؟ ٹوٹل توحید، اللہ کی شان بیان کرنا، اللہ کی ذات کو پہچاننا۔ پھر اس کے آخر میں جو ایک آیت ہے، آخری رکوع جو ہے، وہ اپنی معنی میں اپنے حصہ اپنے اندر ایک پوری سورۃ بقرہ کی طاقت رکھتا ہے، دعا ہے، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے رات کو سونے سے پہلے، وہ شیطانی شروں سے، تکلیفوں سے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا تعارف لیتے ہیں ہم۔ تعارف کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کا۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ۔ اللہ تعالیٰ وہ پاک ذات ہے جس نے اس قرآن پاک کو تخلیق کیا، لکھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے ہونے پر، الہامی کتاب ہونے پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ شروع میں ہم نے پڑھا الف لام میم، یعنی دنیا نے اتنی ترقی کر لی، نئی نئی ڈکشنریاں ایجاد ہو گئیں، مذہبی اسکالرس بن گئے، لیکن کسی شخص نے آج تک الف لام میم کا معنی نہیں جانا۔ تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے ہمیں کہ جس چیز کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا، دنیا جو مرضی کر لے، ساری دنیا مل کر بھی اس کے معنی کو تلاش نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو صرف اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اور اس کا پرپس کیا تھا؟ یہ ایک سلیبس ہے۔ کس قسم کا سلیبس؟ ہدی للمتقین، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی جب انسان کو بنا دیا، جب کوئی ہم پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بک ہوتی ہے اس کی ہدایات کے لیے۔ ایک گرائنڈر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بک آتی ہے کہ آپ نے اتنی دیر اس کو نہیں چلانا، کوئی سخت چیز اس میں نہیں ڈالنی، اگر آپ نے اس کو چلایا ہے پانی کے ساتھ اس کو چلائیں، انسٹرکشنز دی جاتی ہیں۔ تو جب اللہ نے دنیا میں انسان کو بنا دیا تو کیا وہ انسٹرکشن نہیں دے گا؟ یہ انسٹرکشن بک ہے، انسان کی زندگی گزارنے کی ایک انسٹرکشن بک ہے۔ جو اس کی اصولوں پر عمل کرے گا، جو اس کتاب کے لکھے ہوئے کو مانے گا، تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ اور اس پہ عمل کون کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹی بتائی، متقین لوگ۔ کیا کوالٹی بتائیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ غیب پر ایمان لانے والے، نماز کی ادائیگی کرنے والے، اور رزق جو اللہ نے عطا کیا اس کو خرچ کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں غیب کیا ہے۔ غیب سے مراد وہ چیز جو اندیکھی ہے، اللہ کی ذات نہیں دیکھی لیکن قرآن نازل کیا، اس کی ہم اپنی معاشرے میں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دھوپ نکلتی ہے، بارش ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ ایک ایسی ذات جس کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان لانا ہے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، سنا ہے کہ کرامن کاتبین ہیں جو اچھائی برائی لکھتے ہیں، یقین کرنا ہے۔ قیامت ابھی آنی ہے لیکن یقین رکھنا ہے اپنی زندگی گزارتے وقت کہ حساب کتاب دینا ہے۔ قبر میں ابھی جانا ہے لیکن یقین رکھنا ہے کہ جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں غیب میں آ جاتی ہیں۔ اور نماز کو فرض سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ اور جو رزق اللہ نے عطا کر دیا، اب رزق میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال یا دولت یا جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ رزق میں آتی ہیں۔ رزق میں ہر وہ چیز آتی ہے جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ آپ کے علم کی صورت میں ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی طاقت کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی شخص آپ سے کمزور ہے، اس کو آپ کی مدد درکار ہے، آپ اس کی مدد کر کے، یہ بھی ینفقون ہے۔ کسی کو
کسی مسئلے میں کوئی آپ کی ہیلپ چاہیے، کوئی رائے چاہیے، یہ بھی ینفقون ہے۔ پھر کوئی کسی بھی قسم کی آپ کسی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، یہ بھی ینفقون ہے۔ پھر فرما دیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، نبی پاک پر جو کتاب قرآن پاک جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں نازل کی گئی، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جو احکامات موجود ہیں، وہ میری ہدایت کے لیے ہیں، وہ میرے فائدے کے لیے ہیں، ان پر عمل کرنا میرے لیے فائدہ ہے۔ تو پھر دوسری اگلی کیا بات بتائی، وَأُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں، نبی آئے، جتنی الہامی کتابیں آئیں، جو آرڈرز آئے، بے شک ہم نے ان پر عمل نہیں کرنا، لیکن یقین ضرور رکھنا ہے کہ یہ نبی بھی تھے، یہ کتابیں بھی تھیں، اور کس نے نازل کی؟ میرے پیارے اللہ نے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ جو شخص آخرت پہ یقین رکھتا ہے نا، وہ اپنی ڈیلی میٹرز میں فیئر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے حساب کتاب دینا ہے، غلط کام کروں گا گردن دبوچی جانی ہے، نیک کام کروں گا صلہ ملنا ہے، تو آخرت اس چیز کا نام ہے۔ اور پھر جو اس پہ یقین رکھتا ہے اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ مشکلیں ضرور آتی ہیں، لیکن یقین یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ اس کا حساب بھی لینے والا ہے، اس کا جزا بھی دینے والا ہے، سزا بھی دینے والا ہے۔ اب یہ ساری کوالٹیز والے لوگ کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جن لوگوں نے ان باتوں پر عمل کر لیا، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور قیامت والے دن یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔